میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو بھی حالات چل رہے ہیں لوگوں کی، جو بھی سوچ ہے، جو بھی خیالات ہیں لوگوں کے، اس حساب سے میں بات کروں جمعے کے بیان میں. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے، لہذا قرآن سے ہمیں ہر چیزوں کی گائیڈنس مل جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے استدلال کیسے کرتے ہیں، آپ کا قرآن سے اس طرف آپ کی توجہ جاتی کیسے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذہانت اور دماغ کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے دو حصے کیے ہیں. یہ میری تقسیم نہیں ہے، حکومت کی تقسیم نہیں ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کس حساب سے دو قسمیں ہیں؟ بھائی جنس کے حساب سے دو قسمیں، مرد اور عورت. لیکن کیا ہر لحاظ سے دو قسمیں؟ نہیں بھائی، قوموں کے لحاظ سے تو لاکھوں قسمیں، زبانوں کے لحاظ سے کیا خیال ہے؟ لاکھوں قسمیں، رنگ کے لحاظ سے ہزاروں قسم، درجنوں قسمیں، ہزاروں نہ بھی ہوں. مذہب کے لحاظ سے سینکڑوں قسمیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں. فرقوں کے لحاظ سے اور زیادہ قسمیں ہیں. خود ایک الفلاحیہ مسجد ہی میں آپ فرقوں کی قسمیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہیں. تو دولت کے لحاظ سے بڑی بڑی تین قسمیں، درمیانے طبقے، غریب طبقہ، متوسط طبقہ، پھر دولت مندوں کی آگے بڑی قسمیں. ہم جس کو دولت مند سمجھتے ہیں، کچھ دولت مند ان کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قسمیں ہی قسمیں ہیں انسانوں کی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کھوپڑی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے. نمبر دو، نالج کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. علم کے لحاظ سے بھی انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اور کھوپڑی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بولو دو قسمیں. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، کھوپڑی بولو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے پاس کھوپڑی تو بہت شاندار اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن نالج نہیں ہوتی، لہذا ان کی کھوپڑی کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں ملتی، تو وہ ذہانت میں ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ذہین آدمی زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کے پاس نالج صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیڑا غرق کرنے کا اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، مؤثر طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں نا، نادان دوست یہ عقل مند دشمن سے بھی بدتر ہے. کیونکہ دشمن تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ہوشیار رہو گے. جو دوست جو بے وقوف ہو وہ دوستی میں نقصان پہنچاتا ہے. جب دوستی میں پہنچاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے، وہ اس کا مقصد آپ کی بھلائی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر کو علاج نہیں آتا اور اس کے پاس انجیکشن ہے. اس ڈاکٹر کے پاس نالج کی کمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ انجیکشن ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کا لیور کمزور ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، جن کا جگر کمزور ہے. اب آپ پیشنٹ بن کے اس کے پاس گئے، آپ کو پتا ہے کہ میرے جگر کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ انجیکشن ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن میرے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس نالج تم سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفک اس انجیکشن کی بارے میں پوری ریسرچ نہیں کر سکا وہ. اب وہ انجیکشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بیماری کا یقینی علاج ہے. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں مانے گا نہیں، وہ آپ کو رسی سے باندھ کے انجیکشن ٹھوکے گا آپ کے، اور طبیعت سے آپ کو ٹھوک دے گا وہ. اس کے بعد آپ دوبارہ انجیکشن ٹھکوانے کے قابل نہیں رہیں گے. دشمن ہوتا کہتا جا مر بھائی، میرا تیرا کیا لینا دینا. دشمن تو یہ کام کرتا نا. دشمن ہوتا کہتا بھائی جا، تو نے مرنا ہے. وہ تو اس کا تو خیال ہے کہ بچے گا اس سے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے، لیکن اس کی نالج کیا ہے؟ پوری نالج نہیں ہے اس کے پاس. تو ہمیں دو باتیں پتہ چلیں. انسان کی فضیلت، ایک دماغ اس کے پاس صحیح ہونا چاہیے، نمبر دو نالج اس کے پاس مستند ہونی چاہیے.
یہ دونوں چیزیں جذباتی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. یہ دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ جذباتی لوگوں کے پاس. جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ہاں ہو ہی ہو کوئی بھی ٹاپک ان کو دیا جائے نا تو دلائل کم اور چیخو پکار کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلی معیار پر ہیں. سب سے اعلی اخلاق کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں جو بات کر رہا تھا نا، میں جو دیکھتا رہتا ہوں پبلک کدھر کو جا رہی ہے، پھر میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی آیتوں کو سے وہی مضمون نکالتا ہوں میں. ہمارے ہاں یہ باتیں میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھائی جانے لگی ہیں کچھ مذہبی لوگوں کا رویہ دیکھ کے، کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. مذہبی لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، نالج نہیں ہے مذہبی لوگوں کے پاس، وغیرہ وغیرہ. دیکھو نالج کا مطلب اگر یہ ہے نا کہ میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے، تو کیا سول انجینئر کے پاس میڈیکل سائنس کی نالج ہوتی ہے؟ اور اگر نالج کا مطلب یہ کہ اسے عمارتیں بنانا نہیں آتی، نقشے بنانے نہیں آتے، اسے نہیں پتا کہ کتنا ویٹ اٹھانے کے لیے کتنا سریا ڈالنا پڑے گا، بیس کتنی ہونی چاہیے، کھدائی کتنی ہونی چاہیے، تو اگر نالج کا مطلب یہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس نالج میں زیرو ہوتا ہے. پھر تو سارے ہی جاہل ہیں. عالم صرف وہ ہے جس کو وہ علوم جو آپ کے پاس ہیں، ایسا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. تو علم کا مطلب کیا ہے خوب سمجھیں. علم میں اور فنون میں فرق ہے. دیکھو فنون، فن کسے کہتے ہیں؟ فن بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم جس کی بیس پہ انسان کو دوسری مخلوق پہ فضیلت ہے، وہ علم ہے تہذیب کا علم، انسان کو انسان بنانے کا علم، کہ انسان مہذب کیسے ہوتا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، بہت ٹیکنیکل باتیں. اس وقت عملی خرابی کو ہم رونا کیا پیٹیں، نظریاتی طور پہ لوگ بگڑ رہے ہیں. جب آپ برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی کو برا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی اور برائی کی تعریف ہی خلط ملط ہو جائے، شراب اور زمزم میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور ناپاکی اور پاکی میں کوئی فرق ہی نہ رہے، تو پھر تو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا انسان کو. تو جو بڑا ایشو اس زمانے میں ہے، پہلی بات علم کسے کہتے ہیں؟ علم، نالج کوئی بھی ہو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا الگ بات ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، بھنگیوں کو گٹر صاف کرنا آتا ہے، مجھے اور آپ کو بولو نہیں آتا. کیا یہ بھی علم نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے فائدہ مند علم نہیں ہے یہ؟ بلکہ میں کہتا ہوں بھنگی اگر ہڑتال کر لیں نا، ڈاکٹر ہڑتال کر لیں، ہم میں بخار ہوگا، پیناڈول پہ گزارا چلا لیں گے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، عزت سے تو مریں گے نا کم از کم. گاؤں دیہاتوں میں لوگ مرتے نہیں ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، قریب میں ہاسپٹل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مر گئے، لوگ صبر کر لیتے ہیں، چلو یار آج نہیں تو کل جانا ہی تھا انہوں نے، چلو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب نے جانا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا لیٹ چلا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر بھنگی ہڑتال کر لیں ہم سب کا کیا ہوگا کالیا؟ ان گٹروں کی اس پوزیشن میں اگر یورپ میں بھنگی ہڑتال کر لیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ گٹر بھرنے میں کم از کم 100 سال لگ جائیں گے ان کے. وہ اتنے بڑی بڑی لائنیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، بندوں سے زیادہ بڑی تو ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. ان کے بھنگی بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، بہت مشکل سے جاب ملتی ہے بھنگی کی بھی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں، وہ یعنی ان کا ٹائی تو نہیں، یعنی ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، اس میں پورا بندہ گٹر لائن میں اندر. اگر آپ کھانا ہضم کر کے واکنگ بھی کرنا چاہیں نا ہضم کرنے کے بعد، تو ان کی گٹر لائنوں میں واکنگ ہو سکتی ہے. یار ہمیں تو ایسا لگے گا دیکھ کے شاید یہ لیاری ندی بہ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بندہ
واک کرتا ہوا جا رہا ہے, جیسے ہماری لیاری ندی ہے نا, اس ٹائپ کی ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کی, کہ یہاں اگر بھنگی لوگ ہڑتال کر لیں, اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں, اور تو ہمارا ہوگا کیا. بس میں اس پہ آگے جاتا نہیں ہوں کہ کیا ہوگا. مسجد میں اس کو ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا. ہم سب مریں گے اور بدترین موت مریں گے, کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا ہمیں. فلاں گٹر میں ڈوب کے مر گیا, فلاں واش روم میں ڈوب کے, اس کے گھر میں پانی گٹر کا اتنا جمع ہو گیا تھا کہ تیرنے لگا. آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو. ایک گٹر بند ہوتا ہے نا تو وہ پچھلے سارے گٹروں کا راستہ روک لیتا ہے. صرف 1 سے 1.5-2 مہینے کے بعد ایسا برا حال ہوگا کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. بسوں والے ہڑتال کر لیں اتنا نقصان نہیں ہے, ڈاکٹر اسٹرائک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. بھنگی کی ہڑتال سے, اسٹرائک سے, اب ایسا نہ ہو میری یہ بات سن کر جتنے بھی بھنگی ہیں وہ کہ اچھا یار تنخواہ بڑھانے کا ایک بہترین آپشن آیا ہمارے پاس. میرے بھائی علم بھنگی کے پاس بھی ہے, اور انسانیت کے لیے مفید علم ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں ایک طالب علم آ گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو اس کے ماں باپ آ گئے کہ یہ آپ تو اس کو مولانا بنا رہے ہو. حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ دین کا علم سیکھے گا اور حلال و حرام کا علم سیکھے گا, امت کی رہنمائی کرے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی علم تھوڑی ہے, ہم وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, پائلٹ بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا. مجھے پوری کانورزیشن یاد نہیں ہے, اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں.